اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قل فرما دیجئے ان صلاتی، صلاتن سے صلاتن اور یائے متکلم مائی اور یہ تن تی بن گیا صلاتی۔ یہ جو یا ہے یا متکلم میری صلاۃ نماز۔ قل ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی، پھر یہی آئے متکلم آ گئی میری نسک۔ نسک کسے کہتے ہیں جی؟ عبادت کو کہتے ہیں، عبادت ہے جی۔ ایک لفظ تو آپ یقیناً سنتے ہیں، مناسک حج۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حج کی عبادات، مناسک۔ نسک کہتے ہیں عبادت کرنے کو، اور اس میں ایک معنی اس کے قربانی کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ نماز آ گئی ہے پیچھے، وہ بھی عبادت ہی ہے، لہذا اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے قربانی۔ نسک کے معنی ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی یا میری عبادتیں، و محیا و اور محیا۔ محیا مصدر ہے، کیا جی؟ مصدر محیا مصدر ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جینا۔ نون الف نا کس چیز کی نشانی ہے؟ مصدر کی، وربل ناؤن کی نشانی ہے۔ محیا یا کا مطلب کیا ہوا؟ میرا۔ یہی یا آ رہی ہے نا، صلاتی و نسکی و محیایا و اور ممات، یہ بھی مصدر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مرنا۔ جیسے محیا کا مطلب جینا، ایسے ممات کا مطلب کیا ہے؟ مرنا۔ مماتی میرا مرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ، للہ لام تعلیل، لام ذلی، لام تعلیل کا کیا مطلب ہے؟ اسم کے ساتھ آ جائے، نون کے ساتھ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کے لیے، اور فعل کے ساتھ آ جائے تو تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ، وجہ بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کس چیز کے ساتھ آ گیا ہے؟ اسم کے ساتھ۔
تو کیا بن گیا؟ اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ اب یہ اللہ کے نیچے کیا ہے؟ کیوں زیر آئی؟ لام کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے اسے مجرور کیا۔ اب اللہ کی بدل آ رہا ہے آگے، ربی۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی۔ تو یہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات چلتی جا رہی ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، اینا یا نون، کیا مطلب ہے جی؟ اینا جمع کا۔ اور عالم کا مطلب کیا بتایا تھا؟ اور یہ تو ترجمہ پڑھ لیا نا آپ نے جی، جان تو مطلب کیا ہے اس کا؟ عالم کا جاننے والا، تو اس کو جان کیسے بنا دیا آپ نے؟ عالم فاعل کے وزن پہ جاننے والا۔ علم کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جھنڈا۔ جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ علم سے علم ہے نا، جاننے سے، اس کو دیکھ کے کچھ بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی عالم جو جانتا ہو، اور عالم جس سے جانا جائے، جس چیز کے ذریعے کسی کو جانا جائے۔ یہ سارا جہان جو ہے، یہ سارے جہان اللہ تعالیٰ کی تک جانے کی، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ذریعے ہیں۔ یعنی اس کو سورج، چاند، ستارے، پانی، مچھلیاں، انسان، جن، ان کو جان کے آدمی کو کیا، کس تک آدمی چلا جاتا ہے؟ کہ اس سب کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ للہ رب العالمین۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے جی؟ تو نماز جو ہے کس کے لیے؟ اور قربانی کس کے لیے؟ اور جینا اور مرنا، یہ آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ فرما دیں، لا شریک لہ، لا نہیں، شریکہ ہونا چاہیے تھا، لا شریکن، کوئی شریک نہیں ہے، شریکن کوئی شریک نہیں، شریکہ کیوں آ گیا؟ یہ جو لا ہے نا، لا، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کہاں سے ہیں جی؟ نمبر 1 ایک لائے نفی ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں جی۔ لا یکفرون، وہ کفر نہیں کرتے ہیں۔ لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ لائے نفی ہے۔ نمبر 2 ایک لائے نہیں ہے، لا تظلم، ظلم نہ کرو۔ لا تاکل، کھانا نہ کھاؤ۔ لا تمشی، تم نہ چلو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیاطین، تتبعوا، لا تتبعوا لائے نہیں۔ اچھا، ایک تیسرا لا بھی ہے، اس لا کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔
جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، جس عمل کی، اس کی 100% نفی کر دی گئی۔ اب کوئی اس میں شک شبہ گنجائش باقی بچ گئی؟ مثلا لا الہ الا اللہ، لا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف پہ ایک زبر آتی ہے اور اس پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ الہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ معبود۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق۔ اب کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی، پوری جنس کی نفی ہوگی۔ قرآن آپ نے سٹارٹ کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کیا مطلب ہے؟ یہ جو ریب کا مطلب کیا ہے؟ ہلکا سا شک۔ لا ریبہ، قرآن میں شک کی ہلکی سی گنجائش بھی نہیں، پوری شک کی جنس کی نفی ہوگی، کوئی شک ہی نہیں قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی یا کیا مطلب ہے؟ لائے نفی جنس، نبی کی ذلی بروزی فلاں یہ وہ مکمل۔ غلام احمد قادیانی آیا تو کبھی کہتے تھے مجدد، مجدد سے پھر چلا ذلی نبی، بروزی نبی۔ بروز کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی اس کے اندر حلول کرے، کوئی اور نبی کسی بندے کے اندر گھسا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو وہ مجھ میں ہی آ گئے ہیں، یعنی میں خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گیا ہوں۔ ایک قادیانی کی بروزی نبی، بروز یعنی حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، وہ میرے اندر آ گئے ہیں، حلول کر رہے ہیں میرے اندر، ٹھیک ہے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فریش کاپی آ گئی ہے ایک، اس کو بھی بروز کہتے ہیں۔ یا اس صورت میں اللہ نے اٹھا دیا، چلو ٹھیک ہے یہی عیسیٰ ہے۔ یا ذلی، ذل کس چیز کو کہتے ہیں؟ سائے کو۔ بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذل الہی، ذل سائے کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ لڑکیوں کے نام رکھ دیتے ہیں لیکن لڑکیوں کے بنتے نہیں۔ ذل ہما، ہما کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک پرندہ تھا ہما، اس کے بارے میں ایک تصور ہی قائم کیا ہوا ہے کہ جس کے سر پہ وہ ہما پرندہ بیٹھ جاتا تھا اسے بادشاہ بنا دیتے، کہتے ضلع ہما اس کے سر پہ بیٹھ گیا ہے، یہ بادشاہ ہے۔ ذل سائے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس بندے کے سر پہ ہما کا سایہ ہے تو یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا یعنی کہ شارٹ۔ تو لا نبی یا نبی کے خواص، یعنی کوئی کہے کہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، یا کوئی کہے کہ جی میری بات جو ہے یہ شریعت ہے، تو جو بھی چیزیں اس میں آگے پیچھے کریں سب کی نفی کر دی لا نبی یا۔ تو لا شریکہ، شریکہ یہ کون سا لا آ گیا جی؟ لائے نفی جنس، شریک ہونے کی مکمل نفی کر دی۔ کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فلاں ہستی تو بہت اونچی ہے، یہ شریک ہے۔ مثلا کیا فرشتے اللہ کے شریک بن سکتے ہیں؟ نہیں جی، نہ۔ انبیاء ہیں جی، شہداء، صالحین، لا شریکہ، شریکہ آ گیا، لائے نفی جنس آ گیا، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ تو تنہا ہے۔ اچھا دوسری چیز اس میں آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں کسی کو شریک کیا کہ اس نے کوئی دنیا تخلیق کرتے ہوئے کسی کو ساتھ شریک کر لیا ہوگا؟ بتاؤ کہ اس میں یہ کیا کریں؟ ہیں جی، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک کرتا ہے؟ شاید کہ اللہ کے فیصلوں میں کوئی شرکت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ کے بغیر کر نہیں سکتا، یا یہ اللہ کے فیصلوں میں اس نے بھی شرکت رکھی ہوئی ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ دائیں کر دو بائیں کر دو۔ لا شریکہ،
کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لا شریکہ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کوئی بھی کہاں سے لے کے آئیں جی؟ نفی جنس سے، ٹھیک ہے جی۔ لا شریک لہو، ہو اس کا، لہو لا شریک لہو اس کا کوئی شریک۔ یہ کیوں کہا جی؟ اس لیے کہ اوپر یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، نماز، عبادتیں، قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ یہ اس کا شریک ہے تو تھوڑی سی نماز یا تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی نظر نیاز ادھر بھی لٹکا دیں، یہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِکَ، اور بِذَالِکَ، بعض عربی کے ساتھ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے یہی یا اسی چیز کا، یعنی کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے امرتو، امارا کا معنی ہوتا ہے امارا، اس نے حکم دیا، امرا کا مطلب ہے حکم، اسے نہیں، حکم دیا گیا، امارا اس نے حکم دیا، امرا وہ حکم دیا گیا، وہ آپ والی بات اسے کو اس طرح کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اور امرتو، میں نے حکم دیا، امرتو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے حکم دیا یا میں نے مشورہ دیا، اور امرتو مجھے حکم دیا گیا۔ حکم دینے والا کون ہے؟ یہاں نہیں پتہ، یہاں پہ تو ہے کہ میں نے حکم دیا یا ہمارا اس نے حکم دیا، امرتا یہاں ذکر نہیں ہوا۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا جی؟ یہ جو باتیں اوپر آ رہی ہیں نا اتنی، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے کر دوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمُونَ، اور انا میں، یہ آپ کو نا کبھی کسی لفظ پہ جیسے یہ انا کے الف پہ گول دائرہ نظر آتا ہے کس اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس پہ نہیں لکھا ہے، یہ بھی میرا خیال پاکستانی چھپائی ہے۔ آپ عربی دیکھیں گے نا، عربی قرآن جو چھپا ہوا ہے اس پہ یہ لکھا ہوگا۔ یہ گول دائرے کا مطلب کیا ہے کہ یہ انا، یہ الف جو ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ گول دائرے کا مطلب چپ، اس سے آپ انا نہیں پڑھ سکتے۔ وَأَنَا، ویسے اس اردو چھاپے میں آپ دیکھیں تو آپ کو انا پڑھنا چاہیے نا، الف نون زبر الف نا، انا نہیں، انا یہ خاموش ہے اوپر۔ عربی قرآن آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ یقیناً ہوگا۔ ہاں جی، نہیں نہیں، انا کا مطلب تو اور ہوتا ہے نا، انا کا مطلب ہے میں۔ ہاں جی، وَأَنَا، اور میں، ہم کی عربی ہے نحنو، انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انا اندر کی جو میں بندے کی نہیں ہوتی، اس کو ہم انا کہہ دیتے ہیں۔ وَأَنَا، اور میں ہوں
اولو، اولن ہے، اولو الاولو بھی نہیں ہے اور اولن بھی نہیں ہے، تو کیا ہے یہ پھر؟ نہ اس پہ الف لام آئی نہ تنوین آئی، تو کیا بن گیا یہ؟ مضاف بن گیا، مرکب اضافی، اول المسلمین، اینا جمع کا صیغہ آ گیا، الف لام خاص کرنے کے لیے، اور پیچھے بچ گیا مسلم، اول المسلمین، اور یہاں پہ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ اسلام کا کیا مطلب ہے جی؟ اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں ٹو سرنڈر، سرنڈر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سر جھکا دینے کو، سر تسلیم خم کر دینا۔ سرنڈر کا مطلب میری مرضی نہیں، مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، بس اللہ رسول کے سامنے اپنا سر جھکا، بس بات ختم۔ انا اولو پہلا، انا اول المسلمون، میں سب سے پہلا فرما بردار، سب سے پہلا اللہ کی ماننے والا میں خود ہوں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم کے ماننے والا سب سے پہلا۔ مطلب کیا ہے جی؟ کہ جو مولوی صاحب بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ دین یہ کہہ رہا ہے، تو سب سے پہلے عمل کون کرے؟ مولویوں کو تو چھوڑ ہی دینا جی، ماں باپ کی بات کریں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو سب سے پہلے کو کام کون کرے؟ بچے یہاں سے نہیں سنتے کانوں سے، بچے آنکھوں سے دیکھ کے تو فالو کرتے ہیں والدین کو۔ بچوں کو کہتے ہیں اٹھو پڑھ نماز، اٹھ نماز پڑھ، نماز پڑھیا کر، اور خود بندہ نماز نہ پڑھے تو بچوں نے والدین کی بات مانی، کیا ہے دیکھ رہے ہیں والد نہیں پڑھتا۔ خود جھوٹ بولو، بچوں کو سچ بولو، خود وعدہ خلافی کرو، بچوں کو کہو جی وعدے پہ چلو، خود حرام کھاؤ، بچوں کو کہو جی حلال، تو پھر ماں باپ کی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی بڑی مثال غزوہ خندق ہے، صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، فاقے سے تھے، خندق کھود رہے تھے، سردی شدید ترین تھی، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر کسی کنٹینر میں بیٹھے ہوتے تو پھر جیسے ہمارے یہاں ریلیاں نکلتی ہیں تو عوام باہر سڑکوں پہ رل رہی ہوتی ہے، اور لیڈر کہاں پہ ہوتا ہے؟ کنٹینر میں۔ خوبصورت سردیاں ہیں تو ہیٹر لگا ہوگا، نہیں تو اے سی لگا ہوگا، لیڈر صاحب اے سی میں سوئے ہوئے ہیں، باہر عوام سڑکوں پہ رل رہی ہے، پھر کہتے ہیں جی کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیٹ پہ بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، وہ ساری تکلیفیں سہتے تھے۔ آرمی کی مثال لے لیں کہ جو ہی آرمی دیکھیں گے جوان کہ ہمارا افسر بھی ساتھ دوڑ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی جان لگا دیں گے نا، اور اگر انہیں پتہ ہو کہ وہ افسر صاحب تو کہیں پہ شراب کے نشے میں دھت پڑے ہیں، تو پھر انہوں نے کہاں پہ جان قربان کرنی ہے؟ پاگل ہے کوئی؟ افسر کی موجودگی اور ان کے ساتھ کام کرنا جوانوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے، اور جب جوانوں کو پتہ چل جائے کہ افسر صاحب کے ڈی ایچ اے میں کوئی 25-30 نکل رہی ہیں کوٹھیاں پلاٹ، تو جوانوں نے بھی پھر جان ایسے ہی دینی ہے نا۔ تو سب سے پہلا نمونہ بن کے دکھانا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے یہ، آسان چلے پڑھ لیتے ہیں جی۔ قل ان صلاتی و نسکی، اب یہاں پہ فرق دیکھ لیں، صاد کا صاد پر پڑھنا ہے اور نسکی کا سین پتلا پڑھنا ہے۔ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ
رب العالمین، را موٹا پڑھنا ہے، رب العالمین، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ وآئذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔